میرے عزیز، یہ جو آپ نے مثال بیان کی ہے، اس میں جو موقف غامدی صاحب کی نسبت سے بیان کی ہے، میرے علم کے مطابق انہوں نے یہ رائے کبھی زندگی میں پیش نہیں کی کہ اسلام میں کسی اور مقصد کے تحت ایک سے زائد شادی جائز نہیں ہے، اور قرآن مجید میں جن شادیوں کی بات ہے یہ محض اس دور کے ساتھ خاص ہے۔ ایسی بات قطعاً کہیں پر بھی انہوں نے نہ کہی۔ شاید یہ ان کی یا ہم لوگوں کی کمی ہے کہ ہم اپنی بات پہنچا نہیں سکے اب تک۔ آپ اگر غامدی صاحب کی تفسیر میں صرف اسی آیت کو کھول کے دیکھ لیں تو وہاں پر جو بات انہوں نے لکھی ہے وہ تو اس سے بالکل مختلف ہے جو بات آپ نے ان کی نسبت سے بیان کی ہے۔ جو موقف میں ان کا سمجھا ہوں میں بیان کر دیتا ہوں، اور پھر آپ کا جو اصل سوال ہے اس کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، 4 شادیوں کا حکم ہے، دین ترغیب دیتا ہے کہ آپ 4 شادیاں کریں، ایک سے زائد شادی کریں، اور اس پس منظر میں قرآن مجید کا کوئی ایک منتخب مقام پیش کیا جاتا ہے، تو اس مقام کو سامنے رکھ کر یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کا جو مقام جس سے آپ ایک تائید، ایک استدلال، ایک شاہد اور ایک نظیر پیش کر رہے ہیں، وہاں پر یہ چیز زیر بحث نہیں ہے۔ وہاں پر جو چیز زیر بحث ہے وہ اپنا ایک کانٹیکسٹ رکھتی ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں اس بات کو رکھیں، وہ کانٹیکسٹ پھر سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی یہاں پر تو یتیموں کی کفالت کے پس منظر میں بات زیر بحث ہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انصاف کی بات کی ہے، گویا یہ کوئی عمومی طور پر شادیوں کی ترغیب کا موضوع زیر بحث نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اس چیز کو رفع کیا جاتا ہے کہ جس مقام سے استدلال کیا جا رہا ہے وہ مقام نہ 4 شادیوں کی ترغیب کا مقام ہے، وہ مقام نہ 4 شادیوں کی اباحت کا مقام ہے، وہ مقام نہ مسلمانوں کو یہ بتانے کا ہے کہ شادیاں کتنی ہونی چاہیے کتنی نہیں ہونی چاہیے۔ اس مقام کو جب وہاں کھول کر پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر ایک دوسری بات زیر بحث، وہاں پر تو خدا تعالیٰ ایک اپیل کر رہے ہیں، اور وہ اپیل ہے کہ بھائی اس موقع پر ان کی کفالت کرو۔ یعنی یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ کسی شخص کو شادی کر کے گھر پہ لے آئیں، اس کی کفالت، اس کی ذمہ داری، وہاں پر محض آپ کا انتخاب نہیں ہوتا کہ آپ گئے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یتامہ ہیں، ان میں چند لوگ ہیں جن کے اندر وہی متعین خواتین ہیں جن کے ساتھ ہی سب کچھ معاملات کرنے ہیں، تو قرآن کی بات تو اس پس منظر میں ہے۔ تو جب یہ بات سمجھا دی جاتی ہے، اس کے بعد آیا جاتا ہے اس بات پر کہ کیا ایک سے زیادہ شادی دین اسلام میں ممنوع ہے؟ تو اس کا 2 ٹوک جواب یہ ہے کہ اسلام نے نہ ایسی کوئی پابندی عائد کی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، نہ اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے نہ اس کی تردید کی ہے۔ یہ اصولی جواب ہے۔ اب اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ نہیں، آپ اس آیت کے اندر سے یہ چیز برآمد کر کے بتائیں کہ نہیں اسلام نے ترغیب دی ہے، تو یہ تو کسی صاحب علم کے لیے ممکن نہیں ہوگا نا، جو قرآن مجید کو مجرد اقوال زری کا مجموعہ نہیں سمجھتا، وہ اس کو ایک مربوط کلام سمجھتا ہے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کو سیاق سباق میں دیکھتا ہے، تو وہ تو یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا کہ جس آیت سے آپ کو 4 کی تائید چاہیے وہ اپنی جانب سے آپ کی خواہش کی ہے، کسی شخصی خواہش کے پیش نظر اللہ کی کتاب، اللہ کی نسبت سے وہ بات بیان کر دے جو بات کسی نے نہیں کہی۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ کیا صرف 4 شادیاں کی جا سکتی ہیں، 4 سے زائد کی اجازت نہیں ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے تو وہاں پر یہ بتایا ہے کہ یہ مومنین کے علاوہ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، تو وہاں پر ایک اشارہ نکلتا تھا، وہاں پر بھی اصلاً یہ زیر بحث نہیں تھا۔ تو اس اشارے کو، اس عقلی مضمر کو انہوں نے وہاں کھولا، اور اللہ کے پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کے لیے اگر کرنی بھی ہو تو 4 سے آگے نہ جانا۔ تو یہ پورا موقف ہے۔ اس میں کوئی شخص ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہتا ہے، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی جنسی ضروریات ہو سکتی ہیں، سماجی ضروریات ہو سکتی ہیں، محافظت ہو سکتی ہے، دسیوں امکانات ہو سکتے ہیں، کسی شخص نے ان پر پابندی نہیں لگائی۔ اس کے بعد ایک تیسرا سوال سامنے آتا ہے، وہ سوال خالصتاً قانون کے پس منظر میں ہے۔ کسی ریاست کے اندر قانون سازی کی بنیاد کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، دین بھی اس کی تائید کرتا ہے، انسانی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ قانون وہاں بننا چاہیے جہاں جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہو یا کسی کی اختلفی تلفی ہو رہی ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا دوسری شادی کرنے سے پہلی خاتون جو موجود ہے اس کی اختلفی ہوتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ریاست کی جانب سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری ریاست کے اندر لوگ نکاح کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، تو اس میں ریاست کی انوالومنٹ ہونی چاہیے کہ ہم اس کا تحفظ کر سکیں۔ اس پس منظر میں اگر قانون سازی کی جاتی ہے تو اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون کو بھی اندھا بہرا نہیں ہونا چاہیے کہ الٹپ آپ پابندی لگا دیں کہ دوسری شادی ہو ہی نہیں سکتی، یا الٹپ آپ اباحت کر دیں ہر آدمی اٹھے اور دن میں 3 4 شادیاں کرے۔ کوئی ترتیب، کوئی توازن ہونا چاہیے۔ اس توازن میں اگر کوئی شخص دوسری شادی کر رہا ہے تو اس میں پہلی بیوی کی اجازت ہونی چاہیے ہے،
وہ علل اعلان ہونی چاہیے، خفیہ نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کی شرائط کو عائد کیا جائے۔ لیکن ریاست کو یہ محسوس ہوتا ہے کسی جگہ پر، تو ریاست اس پس منظر میں قانون سازی کرتی ہے، اس سے بھی ہمیں آپ کو اختلاف کا حق ہے، ہمیں اختلاف کا حق ہے، کیونکہ ریاست یہاں پہ کوئی دینی نص کی بنیاد پہ قانون سازی نہیں کری۔ جیسے ملیشیا میں بعض ریاستوں میں قانون بنا ہوا ہے کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، ان کی بعض ریاستوں میں اجازت بھی دیتے ہیں، امریکہ مغرب کے اندر بھی یہ ہے، لیکن انہوں نے بھی بعض استثناءات دیے میں جو پرانے قبائل ہیں ان کو۔ تو یہ قانون سازی کی بحث ہے، اس میں ساری بحث ہوگی اختلفی اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے۔ تو یہاں پر بھی ہم یہی بات کرتے ہیں، ہم نے کبھی ہی نہیں کہا کہ دوسری شادی پر پابندی عائد کر دیں مغرب کو خوش کرنے کے لیے، مشرق کو خوش کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہماری پوری بات ہے۔